السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 15۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجئے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 3 دن گزر گئے اور ان 3 دنوں میں نہ آغا فارس نے ایزل سے کوئی رابطہ کیا نہ ہی ملاقات کی، اور ایزل کی طرف سے بھی مکمل خاموشی تھی۔ حالانکہ آغا فارس کو اس سے ایسی خاموشی کی امید نہ تھی۔ انہیں لگتا تھا وہ رابطہ کرے گی، پھر سے اپنی محبت کے واسطے دے گی، مگر وہ تو ان سے یکسر انجان بنی بیٹھی تھی، اور یہی خاموشی اور انجانہ پن انہیں اندر ہی اندر کھل رہا تھا۔ وہ ہاتھوں میں موبائل لیے اس کے ان میسیجز کو سن رہے تھے جو اس نے اس رات کیے تھے۔ اس کے بعد اپنے میسیج کو پڑھا اور سکرول ڈاؤن کرنا چاہا تو بے سود، کیونکہ مزید کوئی میسیج ہوتا تو پڑھتے نا۔ کوئی جواب نہیں آئے گا بھی کیسے؟ یہ لڑکی شاید خود کو پہلے سا کرنا ہی نہیں چاہتی۔ ہولے سے بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے موبائل پرے رکھا اور آفس کا راؤنڈ لینے کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب کیسی ہو تم؟ نرم سبز گھاس پہ چلتے ہوئے لاریب نے اپنے برابر نڈھال سے قدم اٹھاتی ایزل سے پوچھا۔ آج کتنے دنوں کے ناغے کے بعد وہ یونیورسٹی موجود تھی۔ ان کا آخری پیریڈ فری تھا تو وہ کلاس سے نکل کر تر و تازہ ہوا میں واک کرنے کو چلی آئیں، اور پلان بھی لاریب کا ہی تھا، کیونکہ ایزل تو سر جھاڑ منہ پہاڑ لب باہم بھیجے بس چپ چاپ بیٹھی ہی رہتی کلاس کے گھٹن زدہ ماحول میں۔ جتنی گھٹن اس کے اپنے وجود کے اندر بھر چکی تھی، اس کے سامنے تو کلاس کی وہ گھٹن کچھ بھی نہ تھی۔ یہ سوال صبح سے تم 100 بار پوچھ چکی ہو۔ اب کہ ایزل نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ شاید وہ بھی ایک ہی سوال سن سن کر تنگ آ چکی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ ہر بار تم جھوٹ کا سہارا جو لے لیتی ہو کہ میں ٹھیک ہوں، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ لاریب، میری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے یار۔ وہ جھنجھلا کر چڑچڑاہٹ بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے تم سے تمہاری طبیعت کا پوچھا ہی کب ہے؟ طبیعت تو مجھے دکھ رہی ہے کہ کیسی ہے، میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم کیسی ہو؟ لاریب اس کی جھنجھلاہٹ کو یکسر فروگزاشت کرتی بولی۔ میں کیسی ہوں یا میری طبیعت کیسی ہے، ایک ہی تو بات ہے۔ ایزل اس کی سوال کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ ایک ہی بات نہیں ہے ایزل، میں تم سے تمہارا وہ حال دریافت کر رہی ہوں جو تم سب پہ عیاں نہیں کر سکتی۔ سوال اب کھلا تھا اس پہ۔ جو میں سب پہ عیاں نہیں کر سکتی وہ تم پہ بھی نہ کرنا چاہوں تو؟ تم بھی مت پوچھو نا یہ سوال۔ تھوڑا سا چل کر ہی اس کا تنفس بڑھنے لگا تھا، تبھی وہ لاریب سے رخ پھیرتی وہیں گھاس پہ ہی درخت سے ٹیک لگائے براجمان ہو گئی اور بیگ کندھے سے اتار کر برابر رکھا۔ ٹھیک ہے، نہیں پوچھتی، مگر یہ تو بتاؤ کہ اس کے بعد سے فارس بھائی سے کوئی بات ہوئی؟ وہ بھی اس کے روبرو آتی آلتی پالتی مارے بیٹھ گئی۔ اس سوال پہ ایزل نے زخمی نگاہیں گھاس پہ ٹکاتے ہوئے لب کاٹے اور نفی میں سر ہلا گئی۔ کیا واقعی کوئی بات نہیں ہوئی؟ اس نے اب کے بے یقینی بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں، اور اب کی بار ایزل نے زبان کو زحمت دی۔ اس کا مطلب تم نے میری باتوں پہ غور کیا تھا، بلکہ نہ صرف غور کیا تھا، انہیں سمجھا بھی۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتی بولی۔ شاید۔ اس نے 2 لفظی کلام پہ اکتفا کیا۔ اور یقیناً انم آپی سے بھی بات کی ہوگی، ہے نا؟ وہ کھوجتی نگاہیں ایزل پہ ٹکائے ہوئے تھی۔ ہاں کی تھی، تم صحیح کہتی ہو، آپی تو بہت خوش ہے نا؟ آخری جملہ لاریب نے جھٹ سے بولا تو ایزل اندر ہی اندر نمکین پانی پیتی اسبات میں سر کو جنبش دے گئی۔ ان کی خوشی کی خاطر سب کچھ اپنے سینے میں دفن کر لو نا ایزل، اور دوبارہ فارس بھائی سے ایسی کوئی بھی بات مت کہنا جو تمہارے ساتھ ساتھ انہیں بھی تکلیف دے۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر غلط تم بھی نہیں ہو۔ مگر جب وہ تمہارے لیے راضی نہیں ہے تو تم بھی اس بات پہ صبر کر لو نا کہ زبردستی کسی کی زندگی میں شامل ہو کر مرضی کی خوشیاں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایزل کا ہاتھ تھامے وہ پھر سے ایک احساس مند دوست کی طرح اسے سمجھانے کی نیت سے بولی۔ کیا محبت میں صبر کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ خاص کر تب جب محبوب ہماری ہی نظروں کے سامنے کسی اور کا ہاتھ تھام لے۔ اس سب پہ صبر کیسے کیا جائے؟ تم کہہ سکتی ہو لاریب، کیونکہ تمہیں کسی سے کبھی محبت نہیں ہوئی نا۔ اگر کی ہوتی تو میں دیکھتی کہ تمہارے لیے مجھے تسلیاں دینا، مجھے صبر کا کہنا کتنا آسان ہوتا ہے، یہ کتنا مشکل۔ میں بچی نہیں ہوں، جانتی ہوں کہ زبردستی کسی کی زندگی میں شامل ہو کر من چاہی خوشیاں حاصل نہیں کی جا سکتی، مگر وہ کسی نہیں بلکہ آغا ہیں۔ وہ آغا جن کی زندگی میں اگر میں زبردستی شامل ہو بھی جاؤں تو وہ چند دنوں سے زیادہ مجھ سے دور نہیں رہ پائیں گے۔ وہ میرے پاس آئیں گے اور ناراضگی ختم کر دیں گے۔ تم مجھے مت سمجھاؤ، کیونکہ تم آغا کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتی۔ انفیکٹ کوئی بھی انہیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتا اور نہ ہی جان پائے گا۔ انم آپی بھی نہیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی، جبکہ لاریب نے تو اس کے آخری جملے پہ ایک سرد آہ خارج کی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ ایزل خود کو یہ سوچ سوچ کر ہلکان کیے ہوئے ہیں کہ انم آغا فارس کی زندگی میں اس کی جگہ لے لے گی، ان کی پسند ناپسند ہر چیز کے متعلق نہ صرف جانکاری حاصل کر لے گی بلکہ اس کے متعلق ان کا خیال رکھے گی، جبکہ اب تک تو صرف ایزل ہی ایسا کرتی آئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم سے زیادہ انہیں کوئی نہیں جانتا، میں جانتی ہوں۔ تم بس خود کو ریلیکس رکھو، پہلے ہی مشکل سے ٹھیک ہوئی ہو۔
اس کے بکھرتے تنفس کو دیکھتے ہوئے لاریب نے کچھ وقت کے لیے ساری نصیحتیں سائٹ پر کی۔ ٹھیک ہوں میں، بار بار تم لوگ طبیعت کا ذکر مت کیا کرو، تنگ آ گئی ہوں میں۔ طبیعت کیسی ہے، طبیعت خراب نہ ہو جائے، یہ سن کر وہ شدید چڑ کھانے لگی تھی سب سے۔ جس کو پوچھنا چاہیے تھا وہ تو میرے حال سے انجان بنے بیٹھے ہیں۔ میں کیسی ہوں کیسی نہیں مڑ کے ایک بار نہیں پوچھا۔ ایک اور گلہ زبان سے نکلا تھا۔ گھر والوں اور لاریب کے بارہا طبیعت کا پوچھنے پہ ایزل کو شدت سے اس بات کا احساس ہوتا کہ اس شخص نے کیوں پلٹ کر ایک بار بھی اس کا حال نہ دریافت کیا۔ ملنے آنا تو دور کی بات، ایک میسج تک نہ چھوڑا۔ وہ باخبر ہوں گے نا، دوسروں سے تمہارا حال جان لیتے ہوں گے، مگر تمہارے سامنے آنے اور تم سے بات کرنے سے گریز کیے ہوئے ہیں، اور یہ گریز کس سبب ہے تم اچھی طرح جانتی ہو۔ لاریب، وہ شخص جو میری ذرا سی چوٹ پر تڑپ اٹھتا تھا، آج اسے میرے دل پہ لگے گہرے زخموں تک کی پرواہ نہیں، جس کا بس نہیں چلتا تھا کہ سارا دن میرے پاس بیٹھا رہے، وہ جو ہر 2 گھڑی بعد مجھے کالز کر کے میری چوٹ کا حال دریافت کرتا تھا، اب اتنے دن ہو گئے میرے وجود سے اس قدر لا تعلق ہو گیا کہ جھوٹے منہ میرا حال پوچھنا گوارا نہ کیا۔ وہ مجھ سے اس قدر لا تعلق کیسے ہو سکتے ہیں لاریب، آخر کیوں؟ وہ لاریب کو جھنجھوڑتی جذباتی پن سے گویا ہوئی تو لاریب نے خود کو ملامت کیا کہ اس نے آغا فارس کا ذکر چھیڑا ہی کیوں، کیونکہ اس سبب اب اس نے ایزل کو مزید تکلیف سے دوچار کر دیا تھا۔ تم نے ان کو خود سے خود ہی دور کیا ہے ایزل، ان سے شکوہ مت کرو کہ وہ کیوں تم سے ایسے بیگانہ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ سب تمہارے سبب ہے۔ تم سن رہی ہو نا، وہ خود سے دور نہیں ہوئے، تم نے خود دور کیا ہے انہیں۔ لاریب کی اس حقیقی اور تلخ بات نے ایزل کو چند لحظوں کے لیے تو چپ ہی لگا دی۔ وہ لب بستہ سے اسے دیکھی گئی، آخر کو اس کے کہے سبھی لفظوں میں سچائی ہی تھی، مگر ایک حقیقت سے تو لاریب انجان تھی، اور وہ تھی اس رات کی حقیقت جس نے در حقیقت آغا فارس کو اس سے دور کیا، کیونکہ اس سے قبل تو وہ اتنا بڑا راز منکشف ہونے کے باوجود بھی اس سے دور نہ ہوئے تھے۔ وہ رات، وہ لمحے یاد آئے تو وہ خود سے ہی نظریں چرانے لگی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سب میری وجہ سے ہوا ہے، ان کی مجھ سے دوری کی وجہ میں ہی ہوں۔ نادم سی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بازو درخت سے ٹکا کر ٹیک لگا گئی۔ وجہ اپنی نم آنکھوں کو لاریب سے چھپانا تھا، کیونکہ وہ ان آنسوؤں کو اب کسی کے سامنے بھی بے مول نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، پھر سامنے چاہے کوئی بھی ہو۔ ان کو پھر سے اپنے پاس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ایزل۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پاس کھڑے ہونے کے بجائے کچھ ہی فاصلے پر رکھے بینچ پہ جا بیٹھی، اس طرح کہ ایزل کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اور وہ کیا؟ اس نے جواباً بے صبری سے استفسار کیا۔ وہ یہ کہ اس محبت کو چپ چاپ دل کے تہخانے میں بند کر دو، اور پھر اس دروازے کو تالوں سے اس طرح جکڑ دو کہ دوبارہ کھولنا چاہو بھی تو نہ کھل پائے۔ اور کیا ہوگا اس سے؟ ایزل خوب سمجھ رہی تھی اس کی بات میں چھپا مطلب، مگر اس کے منہ سے سننے کو سوال گو ہوئی۔ اس سے یہ ہوگا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے قبول کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور جب تم اپنا محبت نامہ اور ضد ہٹا دو گی تو تمہیں تمہارا کھویا ہوا شخص واپس مل جائے گا، بس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ جانتی ہوں، یہ سب جانتی ہوں۔ ایزل بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ تو پھر ختم کر دو ضد، تم دونوں ہی اپنی اپنی بات پہ ڈٹے ہو، کسی ایک کو تو ہار ماننی ہی پڑے گی، اور وہ ہار تمہیں ماننی ہوگی۔ کیونکہ فارس بھائی سے تو امید مت رکھو کہ وہ نا واپس رشتہ توڑ کے سبھی کو دکھی کر کے تمہارا ہاتھ تھامیں گے، وہ بھی تب جب وہ تمہارے بارے میں ویسا سوچتے ہی نہیں جیسا تم سوچتی ہو۔ لاریب کتنے آرام سے ایسی تلخ باتیں کر جاتی تھی کہ ایزل کا دل سیخ پا ہو کر رہ جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی اس کی بات پہ۔ ایزل سن رہی ہو نا؟ اسے بس یک ٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر لاریب اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اسے شانے سے ہلاتے ہوئے پوچھا، آج ڈرائیور نہیں آئے گا، مجھے خود ہی جانا پڑے گا۔ اس کے سوال کو یکسر نظر انداز کرتی جھک کر بیگ اٹھاتی آگے بڑھ گئی تو لاریب نے ایک بے بسی بھری سانس خارج کی کہ یعنی ایزل اس مشکل سوال کا جواب نہیں دے سکتی، یعنی وہ ایسا نہیں کر سکتی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایزل نے تو اس رات سے ہی انم کی چھلکتی خوشی دیکھنے کے بعد اپنی محبت کو تھپکی دے کر سلانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اچھا چلو میں چھوڑ دیتی ہوں، میرا ڈرائیور آنے ہی والا ہوگا۔ وہ بھی سب باتیں پسے پشت ڈالے اپنا بیگ اٹھائے ایزل کے ساتھ چل پڑی۔ آفس سے لوٹے انہیں کچھ ہی دیر ہوئی تھی، وہ پورے ڈنر ٹائم پہ پہنچے تھے، شائستہ انہی کے انتظار میں تھی۔ انہیں فریش ہو کر آنے کا کہتی کھانے کا انتظام دیکھنے کچن میں چلی گئیں۔ آغا فارس کمرے میں آئے، موبائل چارج پہ لگایا اور پھر شاور لینے کے بعد بنا وقت ضائع کیے نیچے چلے آئے، کیونکہ آج لنچ میں انہوں نے ڈنڈی ماری تھی۔ لنچ کو تو اگنور کر دیا تھا، مگر اب ڈنر کو اگنور کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا، سو ڈنر ٹیبل پر چلے آئے، کیونکہ شائستہ کھانا لگوا چکی تھی۔ اس سے قبل وہ آواز دے کر انہیں بلاتی وہ خود ہی چلے آئے۔ فارس بیٹا میں کیا سوچ رہی تھی کہ کل تم انم کو شاپنگ پہ لے جانا، کل تمہارا آفس آف ہی ہے نا، تو کل کا وقت اس کے ساتھ گھومتے پھرتے گزار لینا۔ کھانے کے دوران شائستہ نے اپنی سوچ ان کی گوش گزاری تو وہ فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکے، مگر چہرے سے واضح تھا کہ انہیں ماں کی یہ سوچ بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ماما میں آج کل بہت تھکا ہوا ہوں، کل اگر آف ڈے ہے تو بہتر نہیں کہ میں آرام کر لوں۔ بہانہ تیار تھا، پہلے تم نے کون سا آف ڈے پہ سارا دن سو کے بیڈ توڑے ہیں، ہر بار ہی تو چھٹی کا دن کاموں میں گزار دیتے ہو، تو کل بھی ایسے ہی صحیح۔ انہوں نے آغا فارس کی بات کو کسی کھاتے میں نہ لیا۔
پہلے تو آپ کہتی تھی، یہ کہتی تھکتی نہیں تھی کہ فارس بیٹا ایک ہی تو دن ملتا ہے چھٹی کا، اس میں بھی تم خود کو وقت نہیں دیتے، اور اب جب میں دینا چاہتا ہوں تو آپ سنجیدہ نہیں لے رہی۔ وہ غیر متانت سے گویا ہوئے۔ بیٹا جی اب تو تمہیں وقت دینا ہے اپنی ہونے والی بیوی کو۔ جس طرح اچانک سے رشتہ ہوا، میں چاہتی ہوں جتنا وقت شادی میں ہے اس وقت میں تم دونوں ایک دوسرے کو مزید جاننے کی کوشش کرو، تاکہ شادی کے بعد کوئی مسئلہ نہ ہو، بلکہ تم دونوں کی ہنستی مسکراتی شکلیں دیکھنے کو ملے۔ میں تو کہتی ہوں جس طرح ایزل کے پسند ناپسند، موڈ اچھا یا خراب ہونے کا سبب بلکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے تم واقفیت رکھتے ہو، اسی طرح اس کی بہن کے متعلق بھی جان لو تو بہت کام آئے گا یہ سب۔ شائستہ شوق سی مسکراہٹ لیے بولتی گئیں، جبکہ ایزل کے ذکر پہ نوالا لبوں تک لے جاتا آغا فارس کا ہاتھ وہیں تھما تھا۔ ایزل کی طرح تو زندگی بھر میں کسی کو نہیں جان سکتا، لیکن غلط لگتا ہے آپ کو کہ میں اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے واقفیت رکھتا ہوں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جو راز مجھ پہ ایک ڈائری کے ذریعے منکشف ہوا ہے وہ میں خود ہی جان جاتا۔ غلط دعویٰ تھا میرا بھی کہ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، کیونکہ میں تو اس کے بدلے انداز کی حقیقت تک رسائی حاصل ہی نہ کر پایا۔ ایک تو جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں تو تم پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو جاتے ہو۔ اب سوچنے لگ گئے؟ شائستہ کی آواز نے انہیں سوچوں سے نکال کر ڈنر کی ٹیبل پہ واپس کھینچا۔ کچھ خاص نہیں ماما، بس یہ سوچ رہا تھا کہ انب کو اس کی بہن جتنا جاننے کے لیے تو مجھے پھر 19 سال کا عرصہ لگ جائے گا، اور یہ کچھ زیادہ لمبا عرصہ نہیں۔ وہ سنجیدگی کا لبادہ ہٹاتے ہلکے پھلکے لہجے میں بولے تو شائستہ نے ایک مسکراہٹ سے بھرپور گھوری سے انہیں نوازا۔ ادھر ادھر کی باتیں کروا لو بس تم سے، ضروری بات تو وہیں کی وہیں رہ گئی۔ تو بتاؤ پھر کل لے کر جاؤ گے انب کو شاپنگ پہ؟ بات جہاں سے شروع ہوئی وہیں آ رکی۔ اس سوال کا جواب ہاں میں دینے کا ان کا قطعی دل نہ تھا۔ ماما آپ چلی جائیے گا نا اس کو لے کر، میرے ساتھ اس کا جانا ضروری تو نہیں، اور میرا یہ لڑکیوں کی شاپنگ کرنے اور کروانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اس لیے یہ کام میرے ذمہ نہ ہی ڈالیں پلیز۔ انہوں نے جھنجھلاتے ہوئے انکار کر ڈالا۔ شادی میری نہیں تمہاری ہو رہی ہے، میرے ساتھ بعد میں چلی جائے گی، مگر کل تو تمہارے ساتھ ہی جائے گی، کہہ دیا تو کہہ دیا بس۔ اور ہاں یہ خوب کہا تم نے کہ شاپنگ کرنے اور کروانے کا کوئی تجربہ نہیں۔ ارے بیٹا جی سارا دن اور رات جو تم ایزل کو شاپنگ کرواتے رہتے ہو وہ سب بھول بیٹھے کیا؟ اور یہ بھی مت بھولو کہ دو شادیاں بھگت چکے ہو تم، اور اب یہ مت کہنا کہ ان 2 بیویوں کو شاپنگ کروانے کی نوبت کبھی آئی ہی نہیں، بلکہ میں تو 100% کہوں گی کہ شاپنگ کروانے کا اصل تجربہ تو تمہیں ہی ہے، میں تو اس سے بہت پیچھے ہوں۔ شائستہ جب شروع ہوئی تو پھر مشکل سے ہی چپ کی۔ اللہ ماما آپ نے تو کسی جلاد ساس کی طرح مجھے تانے دینے شروع کر دیے۔ یہ تانے آپ دیجیے گا اپنی بہو کو، یہ ساس والے روپ میں آپ اس کے سامنے ظاہر ہوئیے گا۔ آغا فارس نے مصنوعی حیرت ظاہر کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ارے توبہ کرو بھائی، میں بھلا کیوں اس بیچاری پیاری بچی کے ساتھ جلاد جیسی ساس کی طرح پیش آؤں گی؟ بلکہ میں ساس نہیں بالکل ماں بن کر رہوں گی اس کے ساتھ۔ انم تو میری بڑی ہی پیاری بیٹی ہے۔ انم کا ذکر کرتے لہجے میں چاشنی گھل گئی تھی۔ ابھی وہ محترمہ اس گھر میں آئی نہیں اور اس کی معصومیت اور اچھے پن کے قصیدے یہاں پڑھے بھی جانے لگے۔ لگتا ہے اب صبح رات یعنی ناشتے، لنچ اور ڈنر پہ انم نامہ ہی چھڑا کرے گا، ورنہ نوالا حلق سے اتارنا الاؤ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ماما ایسا ہی ہے نا۔ وہ کھانے سے ہاتھ روک کے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال گو تھے۔ میں جانتی ہوں کہ تم انم سے منگنی پہ صرف میرے کہنے پہ راضی ہوئے، تمہیں اس میں دلچسپی نہیں، مگر دیکھو فارس، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ جب منگنی اس سے ہوئی ہے تو ظاہر ہے شادی بھی اسی سے ہوگی۔ تمہاری خاطر جلد شادی کی خواہش دبا گئی اور کہہ دیا کہ اب تو انم میری بیٹی ہے، سال بعد بھی لے جاؤں تو آپ کو کوئی خدشات پالنے کی ضرورت نہیں۔ منگنی جلدی ہوئی، اب شادی آرام سے کریں گے، وہ بھی بہت دھوم دھام سے، کیونکہ اس بچی کی تو پہلے شادی ہوگی، کتنے ارمان ہوں گے اس کے۔ ایک بات تم نے میری مانی تو ایک میں نے تمہاری مان لی، ورنہ تو بہت چاہ ہے مجھے کہ آج ہی لے آؤں اسے۔ خیر وہی تمہاری بیوی بن کر اس گھر میں آئے گی، تمہارا گھر بنائے گی، سجائے گی، بلکہ تمہیں بھی مزید سنوار دے گی۔ آخر کو اسے ہی تو تمہاری زیست کا ہمسفر بننا ہے، تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی اس رشتے کو قبول کرنے میں کیا قباحت ہے؟ شائستہ آپ کے کھانے سے ہاتھ روک کے انہیں سمجھانے کو متانت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس منگنی کو ابھی تک قبول نہیں کیا؟ ساری باتوں سے ہٹ کر انہوں نے اس نقطے کو اٹھایا۔ تمہارا چہرہ، تمہارا انداز اور رویہ واضح طور پہ اس رشتے سے یکسر بیگانیت کا اعلان کرتا دکھائی دیتا ہے، اور تم سوال کر رہے ہو مجھ سے؟ دیکھو فارس، میرے سامنے تو تم انم کو لے کر لاپرواہی کا اظہار کر جاتے ہو، مگر بھول کر بھی یہ انداز انم یا بھائی اور نادیہ کے آگے مت اپنانا۔ انہیں کتنی تکلیف ہوگی یہ دیکھ کر کہ یہ رشتہ تم پہ زبردستی کی تھوپ ہے۔ کتنے خوش ہیں وہ سب، انہیں اپنے اس لٹھ مار انداز سے مایوسی کے دلدل میں مت دھکیلنا۔ اپنی بیٹی کے لیے تمہارا ساتھ سوچ کر ان کے کیا احساسات ہیں یہ تم اگر دیکھ لو تو اپنے انداز خود ہی بدل لو۔ شائستہ کی باتیں غلط ہرگز نہ تھیں۔ آغا فارس سے انم کا رشتہ جڑ جانے پہ نادیہ اور اعجاز بے حد خوش اور مطمئن تھے، مگر ان سب کی خوشیوں کی خاطر آغا فارس کو اپنی رضامندی کو درگور کرنا پڑا۔ کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ ماں کی ایسی باتیں ان کے سارے بہانے، ساری بحث وہیں دفن کروا دیا کرتی تھی۔ بس یہ چاہتی ہوں کہ جس کے ساتھ تمہارا زندگی بھر کا ساتھ جڑنے والا ہے اسے سمجھو، اسے وقت دو، سب کے دل سے یہ خدشہ ختم کر دو کہ تم خوش نہیں ہو۔ شائستہ نے اپنی چاہ بتائی۔
خوش تو میں واقعی نہیں ہوں ماما۔ انہوں نے ایک بے بسی بھری سانس بھری اور دل ہی دل میں اپنے ناخوش ہونے کی اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ انہوں نے گویا ہتھیار ڈال دیے۔ اور یہ کہ کل تم انم کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاؤ گے نا؟ انہوں نے شائستہ کے بولنے سے قبل ہی جملہ مکمل کیا۔ ہاں بالکل۔ اوکے، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اب خوش؟ انہوں نے شائستہ کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بناوٹی مسکراہٹ لبوں میں سجاتے ہوئے کہا۔ خوش کیسے نہیں ہوں گی، آخر کو میرا بیٹا میری باتیں مان جو لیتا ہے۔ شائستہ نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے فخری انداز میں کہا۔ تو آپ کے آغا فارس کے لبوں پہ سچ مچ کی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلو اب ٹھیک سے ڈنر کرو۔ جو بات منوانی تھی وہ منوا لی تو اب انہوں نے آغا فارس کی توجہ کھانے کی جانب مبذول کروائی، جو باتوں کے چکر میں وہ ٹھیک سے کہا ہی نہیں پا رہے تھے۔ السلام علیکم ماموں اور ممانی جان۔ اعجاز لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے، جبکہ ان کے قریب ہی بیٹھی نادیہ دھلے ہوئے کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھی، اور انہی سے کچھ فاصلے پر بیٹھی انم گود میں چاولوں کی ٹرے رکھ کے چاول چن رہی تھی۔ جب آغا فارس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے آواز بلند سلام کیا، انم پہ اس کی نظر نہیں پڑی تھی، تبھی خصوصاً اعجاز اور نادیہ کو مخاطب کیا، مگر انم اس کی آمد پہ کچھ سمٹ سی گئی۔ ارے فارس تم؟ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ اعجاز اخبار چھوڑتے ان کی طرف متوجہ ہوئے خوش دلی سے بولے۔ آج بڑے دنوں بعد چکر لگایا، خیر تو ہے؟ منگنی کروا کر کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے تم تو۔ انہوں نے یوں ہی ہلکے پھلکے انداز میں ان کی کلاس شروع کی کہ یہ بڑے میاں آخر کہاں گم ہوئے بیٹھے ہیں۔ بس یہی سمجھ لیں ماموں جان کے کافی مصروف تھا۔ خیر چھوڑیں نا ان باتوں کو، آپ بتائیں طبیعت شبیعت سب ٹھیک ہے؟ آغا فارس اتنے دنوں گم رہنے کی حقیقت بتانے سے رہے، اور وہ اتنا بھی جان گئے کہ ان کے ماموں اور ممانی کو رشتہ جڑنے کے بعد ان کے یہاں آنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے کہ رشتہ طے ہونے کے بعد بیٹی کا ہونے والا شوہر ان کے گھر نہ آیا کرے۔ شاید یہ سوچ رکھتے بھی اگر جو آغا فارس ان کے بھانجے نہ ہوتے اور وہ ان سے بچپن سے واقف نہ ہوتے۔ وہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے پلے بڑھے تھے، دن رات یہاں آنا جانا تھا، تو پھر اب کیسے کوئی پابندی لگاتے؟ اللہ کا کرم ہے بیٹا۔ انم تم یہیں بیٹھی ہوئی ہو، جاؤ فارس کے لیے کوئی جوس کوئی چائے کافی لے کر آؤ۔ انم کو خود خیال نہ آیا تو نادیہ اسے ٹہوکا دیتی بولی، جس پہ وہ فوراً سے قبل اٹھی۔ ارے نہیں انم تم بیٹھ جاؤ۔ آغا فارس نے جلدی سے کچھ پلانے سے منع کیا، مگر ان کے منہ سے اپنا نام سن کر انم کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی۔ آج پہلی بار آغا فارس کے منہ سے اپنا نام اتنا نیا اور خوبصورت لگا تھا، اتنا میٹھا سا۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ اس نئے رشتے کا اثر تھا۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ میزبانوں والا تکلف کیسا ممانی، یہ میرا اپنا گھر ہے، جب جو دل چاہے گا خود بتا دوں گا۔ خیر ابھی تو میں انم کو لینے آیا تھا، میرا مطلب ہے کہ ماما چاہ رہی تھی میں انم کو کچھ شاپنگ کروا دوں۔ انہوں نے ساتھ ہی اسے لے جانے کے سبب کی وضاحت کی تو انم ان کے ساتھ جانے کا سوچ کر ہی شرما اٹھی، مگر یہ شرماہٹ سب سے چھپی ہوئی تھی کیونکہ کوئی اس کی طرف متوجہ تھا ہی نہیں۔ اچھا، شائستہ نے مجھ سے ذکر ہی نہیں کیا ہوتا تو میں بتاتی کہ انم کی تو ساری شاپنگ ہوئی پڑی ہے، لیکن اگر یہ اور کرنا چاہے تو مجھے مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ سب چیزیں تو ہیں سالوں پہلے کی، اب تو نئی چیزیں نئے ڈیزائن نکل آئے ہیں، دیکھ کر دل کر ہی آتا ہے بچوں کا۔ نادیہ بولی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر آپ کو تو پتہ ہے جب تک ہماری طرف سے شاپنگ نہیں ہوگی ماما کہاں مطمئن ہوں گی، اور ضروری نہیں کہ شاپنگ شادی کے لیے ہی کی جائے، یوں بھی تو کی جا سکتی ہے۔ آغا فارس کی بات سے دونوں نے ہی اتفاق کیا، کیونکہ دونوں ہی شائستہ کو اچھے سے جانتے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ یوں ہی شاپنگ کروانے جا رہے ہیں، ہاں شادی کے لیے بھی وہ چیزیں لینا چاہے تو کسی کو کیا اعتراض۔ صحیح کہہ رہے ہو تم انم، یہ چھوڑو ہنڈیاں میں بنا لوں گی، تم جاؤ جانے کی تیاری کرو۔ آغا فارس سے کہنے کے بعد نادیہ چاولوں کی ٹرے اس کے ہاتھ سے لیتی اسے تیار ہونے کا کہنے لگی۔ شاپنگ کے ذکر کے دوران اعجاز تو خاموشی بیٹھے رہے کہ ماں بیٹی جانے، انم سن کر بھی وہیں بیٹھی رہی۔ ماما میں کیسے جاؤں؟ وہ سرگوشی کے انداز میں بولی، اسے بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی، کبھی ان کے ساتھ اکیلے شاپنگ پہ نہیں گئی تھی، جب بھی گئی ایزل یا کوئی اور ساتھ ہوتا تھا۔ اب تو ساری زندگی فارس کے ساتھ ہی گزارنی ہے بیٹا، تو کیا ساری زندگی شرماتی رہو گی؟ چلو اب مزید زیادہ انتظار مت کروانا فارس کو، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ نادیہ بھی سمجھ گئی کہ وہ شرما رہی ہے، گھبرا رہی ہے، تبھی اسے سمجھانے لگیں۔ جی ماما۔ وہ جھجکتی ہوئی اٹھ گئی، جبکہ نادیہ آغا فارس اور اعجاز کی باتوں میں شامل ہو گئی۔ آغا، وہ زینے اترتی آ رہی تھی جب درمیان میں پہنچ کر اس کے قدم چند لہجے کو وہیں جم گئے۔ وہ دشمن جان لاؤنج میں بالکل سامنے ہی بیٹھا تھا، انہیں دیکھ کر بے ساختہ وہ انہیں پکار بیٹھی، مگر یہ پکار صرف اسی کے کانوں تک محدود تھی، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے منہ سے نکلنے والی مدھم سی پکار پہ اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود بھی آغا فارس سر اٹھا کر اس کی جانب یوں دیکھنے لگے جیسے اس نے چیخ کر انہیں پکارا ہو۔ اس کے منہ سے نکلنے والی سرگوشی بھری پکار انہیں اپنے کانوں کے آس پاس محسوس ہوئی تھی، مگر جب اس کی طرف دیکھا تو وہ یوں لب بستہ مجسمہ بنی کھڑی تھی جیسے صدیوں سے ان لبوں کو آزادی نہ بخشی گئی ہو۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی اور وہ اسے۔ آج پورے 4 دن بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی اتنے فاصلے سے۔ انہوں نے بغور اسے دیکھنا چاہا۔ وہ رائل بلو جینس پہ کھلی سی سفید رنگ کی سندھی کڑھائی والی شارٹ فراک پہنے ہوئی تھی، بالوں کی ڈھیلی سی پونی کر رکھی تھی،
जबकि दुपट्टा सिरे से था ही नहीं। वो अक्सर उन सब के सामने दुपट्टे से बेनियाज रहती थी। घर वालों के सामने उसे दुपट्टे की फिक्र न थी, और आगा फारिस के हाथों पल बढ़कर तो वो जवानी की दहलीज तक पहुंची थी, तो फिर इन सब रिश्तों के सामने कैसी झिझक। शायद आ भी जाती अगर जो कोई उसे रोकता टोकता, मगर कभी किसी ने उसके घर पे दुपट्टा ना लेने पे कोई एतराज़ ना उठाया, चाहे इस घर में आगा फारिस का भी आना जाना लगा रहे। एज़ल चूँकि चश्मे के बगैर ही चली आई थी, तो इतने फासले से भी आगा फारिस का बगौर जायज़ा नहीं ले पा रही थी, मगर वो इतना ज़रूर देख चुकी थी कि उसके माँ बाप से बातें करते काफ़ी हशाश बशाश लग रहे थे, मगर वो ये ना अंदाज़ा कर पाई कि तरोताज़ापन हकीकतन था या सिर्फ दिखावा। वो बाकी के ज़ीने भी तय करती नीचे आई तो कदम यूँ हो गए जैसे साथ छोड़ गए हों। सामने बैठे शख्स की तरफ कदम उठ ही नहीं रहे थे, और उसका यूँ गुमसुम सा धीमे धीमे चलकर आना उन्होंने वाज़ेह महसूस किया। कैसी हो? ये वो सवाल था जो वो कितने दिनों से करने को बेचैन थे और जवाब जानने को बेताब, मगर इसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि उनका एज़ल से सामना भी ना हो। आज भी यही सोच कर आए थे कि एज़ल से सामना ना हो, मगर अब हो गया था तो क्या कर सकते थे। मगर ये भी सच था कि लाशऊरी तौर पर उन्हें उसका इंतज़ार भी था। दिल अंदर ही अंदर उसे देखने को ख्वाहां था। वो कैसी है, किस हाल में है, आंखें देखना और दिल जानना भी चाहता था। ओह, तो मेरा नाम लेने से भी गुरेज किया जा रहा है, उसने तल्खी से सोचा। ठीक हूँ। जवाबन वो उनकी तरह बिना किसी झूठी मुस्कुराहट को लबों में सजाए, ना ही सब ठीक होने का दिखावा किए बोली, तो उन्होंने अब के फासला कम होने पर उसे मज़ीद गौर से देखा। मलजा उलिया ढीली पोनी में कैद बाल, जिनकी बेशतर लटें चेहरे के अतराफ बेबाकी से झूल रही थीं। वो सुर्खो गुलाबी रंगत जो हमेशा से उसके चेहरे की खासियत थी, अब कुमला ही तो चुकी थी, बिल्कुल फीकी पड़ चुकी थी, और उस पे आंखों तले हल्के दायरे। आंखों की चमक और रौनक भी जैसे मर चुकी थी। गुलाबी नरम पंखड़ियों के माने लब अब खुश्क दिखाई दे रहे थे। सेब की माने सुर्ख व फूले फूले गाल अब मुरझा चुके थे। उसकी दगदगा आंखें ख्वाब बनकर रह चुकी थी। दरख्शंदगी और ताबानियत भरा चेहरा देखे दिनों गुजर गए थे। आंखों में अब बस सुर्खी के अलावा एक गहरा दर्द पिन्हा था। अजियत के आसार रकम थे जो सिर्फ वही देख सकते थे। वो कहीं से भी पहले वाली एज़ल नहीं लग रही थी, ना ही ठीक लग रही थी, मगर उसने कहा कि वो ठीक है, तो इस वक्त चुपचाप उन्होंने मान लिया। उन्हें मानना ही था, क्योंकि पहले की तरह उससे उसकी फ़िक्र पे बहस शुरू नहीं कर सकते थे। उसकी ये मरीज़ों जैसी बिखरी हुई हालत उनसे देखी ना गई, तो वो नज़रों का रुख बदल गए, इससे अनजान कि उनका यूँ नज़रें फेरना मुकाबिल को कितनी तकलीफ़ दे गया है। मामा, आप ही कहाँ हैं? उस शख्स के सामने खड़े होना अब उसके लिए भी दुश्वार हुआ। वो दोनों रूबरू हुए तो अपना आप खोने लगे। इससे बेहतर था कि कोई एक नज़रों के सामने से हट जाता, और ये पहल एज़ल ने की। अपने कमरे में है। वो जो नादिया का जवाब सुनने को रुकी हुई थी, जवाब पाकर फ़ौरन से वहाँ से हट गई। आप कहीं जा रही हैं? वो तो कमरे में दाखिल हुई तो अनम को वार्डरोब खोले अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करता देख ठिठकी। हाँ, फारिस के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, अनम ने ड्रेसेस आगे पीछे करते मसरूफ़ से अंदाज में बताया। व्हाट? चेहरे पे दर आने वाली हैरत को वो लबों के ज़रिए ज़ाहिर करने से खुद को रोक ना पाई। अनम की चूँकि उसकी तरफ पुश्त थी तो उसके चेहरे के तासुरात ना देख पाई, मगर उसका बोलकर हैरानगी का इजहार करने पर वो पलटी। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है एज़ल? ये तो होना ही था। शादी है तो शादी की शॉपिंग भी तो होगी ना। वो जो उसे बड़े आरामदेह अंदाज में बता रही थी, अंदर से खुद भी शदीद झिझक का शिकार हो रही थी, जबकि एज़ल तो अभी तक वही तासुरात लिए खड़ी थी। शॉपिंग पे, वो भी आगा के साथ? वो खालिद से बड़बड़ाई थी। तुम वहाँ खड़ी क्या बड़बड़ा रही हो? यहाँ आओ ना और ड्रेस सेलेक्ट करवाने में मेरी मदद करो। कब से अनम अपने लिए कोई ड्रेस ही नहीं चुन पाई थी। क्यों? आप शॉपिंग पे ही तो जा रही हैं, ना कि डेट पे। कोई सा भी पहन लें। एज़ल ने अपने मूड को नॉर्मल रखने की खातिर कोशिश की, मगर कर ना पाई। लहजे में बेजारियत फिर भी घुल ही आई थी, मगर अनम के पास उसके मूड को देखने और लहजे का नोटिस लेने का वक्त नहीं था। इस वक्त उसे अपनी पड़ी हुई थी। फिर भी एज़ल, आज पहली बार उनके साथ कहीं बाहर जा रही हूँ, वो भी अकेले, तो कुछ ढंग का पहना तो बनता है ना। शादी हुई नहीं और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। एज़ल को उसका ये अंदाज़ और ये बात अंदर ही अंदर खाई गया। उसका आगा फारिस को लेकर खुद पे तवज्जो देना, वो भी इतनी फ़िक्र से, ही एज़ल को अच्छा न लगा। आज से कबल अनम ने कभी इन चीज़ों की परवाह न की थी, मगर अब कर रही थी कि क्या पहनूं जो उस शख्स को अच्छी लगूं। कुछ भी पहन लो आप ही, आप पे तो सब अच्छा ही लगेगा, बल्कि नया कुछ पहनने की क्या ज़रूरत है? जो पहना है वो ठीक तो है। बेदिली से कहती वो वहीं बेड पे बैठ गई और बेडशीट के डिज़ाइन पे हाथ फेरने लगी। ये ड्रेस, ये तुम्हें लगता है कि ठीक है? अनम ने अपने क्रीम कलर के सिलवटों भरे सादे से ड्रेस की तरफ देखा, जो उसने कल से पहना था, और आज सुबह नाश्ता बनाते ऑयल का दाग भी लग चुका था, जिसके सबब वो नया और अच्छा तो कहीं से नहीं लग रहा था। उसे नया ड्रेस पहनने की वाकई ज़रूरत थी। अनम ने अपने ड्रेस पर नज़र डाली तो उसे एज़ल की दिमागी हालत पर शुबा गुजरा। लग तो रहा है। एज़ल ने बिना ड्रेस की तरफ एक गलत निगाह तक डाले कहा। तुम भी ना एज़ल, कमाल करती हो। मैं इसे घर में भी ना पहनूं और तुम बाहर पहन के जाने का मशवरा दे रही हो। शिकन आलूद है, ऊपर से दाग भी लगा हुआ है। वैसे भी मैंने इसे चेंज करना ही था।
खैर छोड़ो सारी बातें, बताओ ना कि कौन सा पहनूं। अच्छा ये वाला कैसा रहेगा? अनम ने एक सी ग्रीन लॉन्ग शर्ट निकाल कर दिखाई जिसके साथ सफ़ेद ट्राउज़र और सफ़ेद ही दुपट्टा था। बहुत ही प्यारा है ये। लटके हुए चेहरे के साथ उसे तारीफ़ करनी ही पड़ी, क्योंकि अगर ये ड्रेस डन ना करती तो अनम एक के बाद एक दिखाती रहती। ओके तो फिर ये पहन लेती हूँ। वैसे हेज़ल मैं क्या सोच रही हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ना। वो जो बेड की दूसरी जानिब थी ड्रेस बाजू पर रखे उसकी तरफ आई और उसे साथ जाने की ऑफ़र नहीं बल्कि रिक्वेस्ट की। मैं क्यों? हेज़ल ने ना समझी से उसे देखते हुए इस्तफसार किया। वो इसलिए क्योंकि मुझे यूँ अकेले जाना बहुत अजीब लग रहा है। तुम चलोगी ना तो मैं रिलैक्स रहूँगी, ऐसे शॉपिंग भी अच्छी से हो जाएगी, वरना तो मैं झिझकती ही रहूँगी। हेज़ल का एक पल को दिल तो किया कि चल पड़े, मगर फिर दिमाग ने नफ़ी कर डाली कि तुम्हारी वहाँ ज़रूरत नहीं। आगा फारिस तो बस उसे ले जाने आए हैं ना, तो फिर तुम क्यों साथ चलकर अपने वजूद को इन दोनों के बीच बेवक़्त करो। नहीं आप ही, मेरा कोई मूड नहीं कहीं भी जाने का, आप ही जाएं। उसने हाथ झुलाकर इनकार कर दिया। प्लीज़ चलो ना, मेरी प्यारी बहन नहीं हो। अनम ने मस्का लगाना चाहा। बस कह दिया ना मुझे नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। वो चिड़चिड़ा उठी। मगर हेज़ल जाने में हर्ज ही, अगर वो नहीं जाना चाहती अनम तो उसे फोर्स मत करो। अनम की बात मुकम्मल होने से कबल ही एक मर्दाना आवाज़ कमरे में गूंजी तो दोनों ने बैक वक्त दरवाजे की तरफ देखा जहां आगा फारिस खड़े थे, न जाने कब के। हेज़ल नहीं जाना चाहती थी, मगर आगा फारिस के यूं मना करने पर उसका दिल टूटने को हुआ। जब कोई एक बार इनकार कर दे तो उसे बार बार एक ही बात के लिए मनाना बेवकूफ़ी होती है। इस एक जुमले से वो हेज़ल पे क्या कुछ नहीं वाजे कर गए थे। यानी वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि हेज़ल उनके इनकार के बावजूद भी बार बार एक ही बात के लिए उन्हें मनाने को बेवकूफ़ी करती रही है, सरासर पागलपन दिखाती रही है। वैसे भी हेज़ल की ज़रूरत नहीं, शॉपिंग तो तुम्हें मेरी और अपनी पसंद की करनी है। अनम की आंखों में नरमी भरे तासुरात से देखते वो मध्यम सा खंदा ज़ेर लब बोले तो ये लहजा, ये बात और ये नज़रें हेज़ल को घायल ही कर गई। उसे क्या पता तुम्हारे मेरे टाइप के ड्रेसेस का। उसने तो हमेशा बच्चों जैसी ड्रेसिंग की है। मेकअप और ज्वेलरी से ये बहुत दूर है, तो तुम्हारी इसमें भी कतई हेल्प नहीं कर पाएगी। और रही बात जूतों की, तो जॉगर्स और सैंडल्स पहने वाली लड़की हील्स क्या खाक ढंग की पसंद करेगी तुम्हारे लिए, इसलिए इससे तो उम्मीद छोड़ दो। जो कसर उनके पिछले जुमलों ने ना पूरी की वो इन जुमलों ने पूरी कर दी। इस वक्त वो हेज़ल की बात करते बिल्कुल बेदागर इंसान लग रहे थे, जो पल भर में किसी के भी दिल का खून करते। जो दिल उनके मना करने वाली बात पे टूटता टूटता रह गया था, अब यकदम से छनाके की आवाज़ से चिकनाचूर हुआ, बल्कि दिल पे तो जैसे चीरा सा पड़ा था, जिसके सबब लहू उबल उबल कर बहने को हुआ। एहानत का भरपूर एहसास उसके चेहरे से लहू बनकर छलकने लगा। वो कैसे उसकी इस तरह से इंसल्ट कर सकते थे। आंखों में नमकीन पानियों की लहरें जमा हुई थीं, जो छलक कर कतरों की सूरत इख्तियार करने को बेचैन थी। पसंद नापसंद की बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि जिसलिए भी कह रही थी, आइंदा मत कहना। आइंदा किसी तीसरे को दावत देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस नए रिश्ते में किसी तीसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे वो हेज़ल ही क्यों ना हो। और यहाँ हेज़ल को लगा कि नहीं, अब और नहीं, बस इससे ज़्यादा वो अपने बेवक़्त ठहराए जाने को सह नहीं पाएगी, इससे ज़्यादा वो सुन नहीं पाएगी, इससे ज़्यादा सुनने को बाकी अब कुछ बचता ही नहीं। वो अनम के साथ अकेले वक्त बिताने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे और उसके वजूद को इस तरह बेकदरेपन और बेगानगी की नज़र कर दिया, बल्कि ये तो सरासर उसके वजूद से तनफ़ुर भरा ऐलान था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये अल्फाज आगा फारिस की ज़बान से निकले हैं, वो भी उसके लिए। उसने हलक में अटके आंसुओं को वापस धकेला और ऐसा करने से गले में एक गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई थी, जो आगा फारिस से छुप न सकी। वो उठी और बिना कुछ कहे तन फन करती कमरे से निकल गई, जबकि अनम को तो समझ न आया कि वो आगा फारिस की बातों पे खुश हो या हेज़ल के ऐसे रवैये पे गमगीन। आपको हेज़ल से ये सब नहीं कहना चाहिए था। इनफैक्ट मैं तो हैरान हूँ आप उसके लिए ऐसा कह रहे हैं। वो तो आपकी लाडली है, उसके लिए तो आप सब पसे पुष्ट डाल दिया करते हैं, तो फिर अब उसके साथ जाने पे ऐसा इशू उठाना, आपके लिए हेज़ल तीसरा कब से हो गई? अनम के आखिरी जुमले पर उन्होंने कर्ब से आंखें मींची, क्योंकि वो तीसरा कभी नहीं हो सकती थी। ये सब तो उन्होंने उसे खुद से दूर करने की खातिर किया था। उन्हें ऐसा करना ही था, बल्कि अब तो हर कदम पे करना था, क्योंकि उनके नज़दीक अगर वो उन झूठी और तकलीफदेह बातों का सहारा नहीं लेंगे तो उनके और हेज़ल की ज़िंदगी में आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा, और वो अपने साथ साथ उसकी ज़िंदगी को भी इस मुश्किल की नज़र नहीं करना चाहते थे। तुम्हारी बातें अपनी जगह ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि वो इस बात को समझे कि अब उससे मेरा एक नया रिश्ता भी जुड़ चुका है, और इस नए रिश्ते को नज़र में रखते हुए उसे मुझे और तुम्हें प्राइवेसी देनी होगी। बच्चों की तरह ज़िद करके बिना पूछे बिना इनकार सुने हर जगह साथ चल पड़ेगी तो ये गलत है। वजाहत कैसे दे अपने इस रवैये और लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रहा था, मगर कुछ भी कह के अनम को तो मुतमईन करना ही था, इस बात से बेखबर कि उनके मज़ीद तल्ख अल्फाज वो बाहर खड़ी सुन रही है। हाँ, वो कमरे से बाहर ज़रूर निकली थी, मगर ये सोच कर रुक गई कि शायद उन्होंने जो कहा वो दानिस्ता कहा हो। उसके जाने के बाद दिखावे की ये बातें बस कर दे और अनम को बताएं कि वो झूठ कह रहे थे, मगर उसके कमरे से निकलने पे भी जब उन्होंने ऐसी बातें कहीं तो हेज़ल को लगा जैसे उसका वजूद बेरहमी से भंबोड़ डाला गया हो। मगर वो तो ज़िद हरगिज़ नहीं कर रही थी, इनफैक्ट वो तो खुद भी जाने से इनकार कर रही थी। वो बहन की सफाई में बोली,
آج نہیں کی تو آئندہ بھی نہیں کرے گی، یہ کہاں لکھا ہے؟ تم اپنی بہن کو اچھی طرح جانتی ہو اور میں بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ کل کو ہماری شادی ہوگی تو تب بھی دھڑلے سے آنا جانا لگا رہے گا، نہ تمہیں اکیلا چھوڑتی ہے نہ مجھے، اور ایسے تو ہماری شادی شدہ زندگی ڈسٹرب ہوگی۔ اس لیے یہ سب کہنا ضروری تھا تاکہ وہ بچپنا چھوڑ کر عقل کے زینوں پہ پاؤں رکھے۔ اس قدر حد آمیز الفاظ! ایزل کو اپنا آپ غصے کی تپش میں جھلستا محسوس ہوا۔ اس سے قبل کہ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں اندر موجود دونوں نفوس تک پہنچتی، وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ یوں تو انم کو آغا فارس کا ایزل کے لیے اس طرح بات کرنا اب بھی برا لگنا چاہیے تھا، مگر وہ شادی کی بات کر رہے تھے، تنہائی کی، پرائیویسی کی بات کر رہے تھے، تو وہ جھیم کر رہ گئی۔ اور ویسے بھی اس کی ابھی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ وہاں گھنٹوں چل چل کر پھر سے نڈھال ہو کر طبیعت خراب کر لے۔ اوہ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ خواہ مخواہ ضد کرتی رہی اس سے۔ وہ تعصب بھرے لہجے میں بولی، تم ریڈی ہو؟ وہ جو اس کے منتظر تھے اسے کمرے سے نہ نکلتا پا کر خود ہی چلے آئے تھے، اب تیاری کا پوچھنے لگے۔ نہیں آپ جائیں، میں بس 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ وہ بازو پہ جھولتے کپڑے دکھاتی بولی تو وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ انم نے غور ہی نہ کیا کہ ان کے سوال کا تو یہی مطلب ہوا کہ انہوں نے اس کے کپڑوں پہ نہ پہلے غور کیا نہ اب، کیونکہ کیا ہوتا تو جان لیتے کہ وہ ابھی تک انہی کپڑوں میں ملبوس بنا تیاری کے کھڑی ہے۔ تم یوں ہی خدشات میں گھری تھی انم کہ نہ جانے وہ اس رشتے سے خوش ہیں بھی یا نہیں، مگر فارس تو میرے بارے میں، انفیکٹ ہم دونوں کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، اور اس قدر سوچتے ہیں کہ ایزل تک کو برداشت نہیں کر سکتے ہمارے بیچ۔ واش روم کی طرف قدم اٹھاتی آغا فارس کے بناوٹی لفظوں کو سچ مانتی وہ لمحہ لمحہ مسرتوں میں گرفتار ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکلے تو کچن کے ادھ کھلے دروازے کے پار آدھ دکھائی دیتے ایزل کے سراپے میں نظر پڑی جو سنک پہ جھکی ہوئی تھی۔ وہ اندر جائے بنا یہی کھڑے بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ رو رہی ہے، اور ان کا اندر جا کر اسے چپ کرانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، کیونکہ اس طرح وہ اپنے کیے کرائے کو آگ میں جھونک دیتے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے الفاظ اسے تکلیف دیں گے، اور تکلیف دی بھی، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ دکھائی دیا انہیں۔ وہ اندر جاتے تو اس کا ایک ایک آنسو انہیں اپنے دل پہ گرتا محسوس ہوتا، اور وہ کسی بھی کمزور لمحے کی لپیٹ میں نہیں جکڑے جانا چاہتے تھے۔ آئی ایم سوری ایزل، مگر تمہارے اور میرے لیے یہ سب کرنا ضروری تھا، اور سوری اگین ان ایڈوانس، کیونکہ میرے الفاظ تمہیں آئندہ بھی تکلیف دیتے رہیں گے۔ جب تک تم سب قبول کر کے ہار نہیں مان لیتی، مجھے اپنے اس لہجے کا خون بہائے رکھنا ہوگا جو ہمیشہ تم سے اپنایا کرتا تھا۔ تمہیں کسی بھی پل اس خوش فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ میں تمہاری اس بے تکی ضد کے آگے سر جھکا سکتا ہوں، اس لیے میرا یہ رویہ تمہاری ضد کو مارنے اور تمہاری خوش فہمی کو توڑنے پہ خاطر خواہ اثر چھوڑے گا۔ انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ وہ ایزل کے لیے کبھی اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کریں گے، مگر جہاں اتنا سب سوچ کے برخلاف ہو رہا تھا، وہاں یہ بھی صحیح۔ انہوں نے ایک افسوس بھری نگاہ اس کے وجود پہ ڈالی اور پھر آگے بڑھ گئے۔ جب کوئی ایک بار انکار کر دے تو اسے بار بار ایک ہی بات کے لیے منانا بے وقوفی ہوتی ہے، اور تم تو کافی سمجھدار ہو، پھر کیوں بلا وجہ کا اصرار کر رہی ہو؟ نہ صرف یہ بات کہہ کر اسے اس کے پاگل پن کا احساس دلایا گیا، بلکہ انم کو سمجھدار کہہ کر اس کی کم عقلی پہ بھی واضح چوٹ کی گئی۔ وہ کچن کے سنک پہ جھکی ٹپ ٹپ بہتے آنسوؤں کو فرار کا راستہ فراہم کر رہی تھی۔ آج اسے لگ رہا تھا جیسے وہ مکمل طور پہ شکست خوردہ ہو چکی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے انم کے کمرے سے ملحقہ کچن میں چلی آئی تھی، کیونکہ کمرے میں جانے کی صورت میں اسے آنسوؤں سے تر چہرہ اپنے ماں باپ کے سامنے سے گزارنا پڑتا، اور اس وقت اس کے پاس کسی کے بھی سوالوں کا کوئی جواب نہ تھے۔ ویسے بھی ایزل کی ضرورت نہیں، شاپنگ تو تمہیں میری اور اپنی پسند کی کرنی ہے، اسے کیا پتا تمہارے میڈ ٹائپ کی ڈریسز کا، اس نے تو ہمیشہ بچوں جیسی ڈریسنگ کی ہے۔ ان کے لفظوں کی کاٹ اور تند و تلخی سے بھرپور لہجہ اسے چھلنی چھلنی کر گیا۔ میں اس قدر غیر اہم ہو گئی آپ کے لیے کہ آپ میرا ساتھ بھی آپ کی ضرورت کے تحت چاہیں گے ورنہ نہیں؟ روندھی ہوئی آواز کے ساتھ وہ بمشکل بولی، جس لیے بھی کہہ رہی تھی آئندہ مت کہنا، آئندہ کسی تیسرے کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس نئے رشتے میں کسی تیسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ ایزل ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ وہ بات تھی جس نے اسے صرف تکلیف پہنچانا تو ایک چھوٹا سا لفظ تھا، بلکہ اندر ہی اندر اس کے وجود کو بری طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر درد سے کراہ رہی تھی۔ تیسرا؟ میں تیسرا؟ وہ حیرت سے گنگ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ کیسے؟ آخر کیسے؟ کیسے آپ نے مجھے تیسرے میں شامل کر دیا؟ میری ذات کی تسلیل کرنے کو اور کوئی الفاظ نہیں ملے تھے کیا آپ کو؟ آپ کو تو نام آپی سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، تو پھر یہ سب باتیں، یہ سب دکھاوا تھا کیا؟ مگر نہیں، آپ نے میرے وجود کو اس قدر برے طریقے سے دھتکارا ہے، وہ بھی آپ ہی کے سامنے۔ بہت برا کیا آپ نے آقا، بہت غلط کیا۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے زور سے سنک کی سائڈ پہ مارا۔ تکلیف کا شدت بھرا احساس پورے بازو میں اترا، مگر اس تکلیف سے اسے سروکار نہیں تھی۔ جو تکلیف اس دل و دماغ میں اس وقت برداشت کر رہا تھا، وہ اس سے لاکھ گنا بڑی تھی۔ کل کو ہماری شادی ہوگی تو تب بھی دھڑلے سے آنا جانا لگا رہے گا، نہ تمہیں اکیلا چھوڑتی ہے نہ مجھے، اور ایسے تو ہماری شادی شدہ زندگی ڈسٹرب ہوگی۔ اوہ، تو شادی کا سوچنے لگے ہیں اب آپ؟ واہ، اتنی جلدی قبول کر لیا اس رشتے کو کہ اب تو سوچ پرائیویسی تک پہنچ گئی۔ پرائیویسی چاہیے آپ کو، وہ بھی مجھ سے؟ وہ استہزائیہ ہنس پڑی، مگر اس ہنسی کے ساتھ آنکھوں سے موٹے موٹے موتی چھلک کر باہر کو آئے تھے۔
میں اس نئے رشتے میں کسی تیسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ ایزل ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے مسٹر آغا فارس، اگر آپ کو میرا وجود آپ کے اور انم کے بیچ برداشت نہیں تو میں آپ دونوں کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کروں گی۔ آپ تو اپنی ماں کے بعد سب سے زیادہ مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، مگر اب وہ جگہ کسی اور کو دے کر مجھے بے رحمی اور سنگ دلی سے کھینچ کر اس مقام سے باہر اوندھے منہ پٹخ دیا، میری ذات پہ تیسرے کا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، آج سے یہ ایزل آپ کو وہ تیسرا بن کر دکھائے گی۔ جب آپ نے مجھے اس مقام سے ہٹا دیا ہے تو اب آپ کو بھی میں بتلاؤں گی کہ اس مقام پر میری کیا اہمیت تھی۔ اپنے ایک ایک لفظ پہ زور ڈالتی، بے دردی سے آنکھیں مسل کر آنسو پونچھتی، وہ پانی کھولے دھڑا دھڑ چہرے پر بہانے لگی۔ آج سے اسے آغا فارس کو اپنا ایسا روپ دکھانا تھا جسے دیکھ کر وہ لمحہ لمحہ جلنے والے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا بچہ ہے فارس۔ اعجاز یقین مانے، مجھے تو انم کو لے کر کوئی پریشانی نہیں۔ انم اور آغا فارس کو ایک ساتھ گھر سے نکلتا دیکھ نادیہ خندہ زیر لب ہوتی بولی، صحیح کہہ رہی ہو تم، میں بھی اس کی طرف سے بہت مطمئن ہوں۔ دل کو جیسے سکون میسر آ گیا ہے، بس اللہ اس رشتے کو بری نظر سے بچائے۔ ان کے دل میں بس یہی خدشات تھے کہ اب کہیں یہ رشتہ بھی پہلے رشتوں کی طرح کسی نہ کسی وجہ کی نظر نہ ہو جائے۔ پہلے ختم ہوئے رشتوں نے ان کے دل میں خوف پیدا کر دیا تھا، مگر ہونے والے آغا فارس جیسے داماد سے وہ بہت مطمئن تھے۔ آمین، نادیہ نے دل کی گہرائیوں سے آمین کہہ ڈالا۔ یہ ایزل کہاں رہ گئی؟ اسے بلاؤ، آج کل ہمارے پاس بیٹھ ہی نہیں رہی۔ ارے بھائی، میرا دل اداس ہو جاتا ہے اپنی چڑیا سے، اعجاز نے لاؤنج کو ایزل کے وجود سے خالی پاتے ہوئے کہا۔ آج کل آپ کی چڑیا چو چو کرنا بند ہو گئی ہے، سچ کہوں تو گھر کو سونا کر دیا اس کی خاموشی نے، پہلے والی رونق ہی نظر نہیں آتی۔ مجھے تو ابھی بھی طبیعت مکمل طور پہ ٹھیک نہیں لگتی اس کی۔ خیر، انم کے کمرے میں ہوگی، میں بلاتی ہوں۔ وہ چاولوں کی ٹرے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایزل کہاں ہو؟ تمہارے بابا بلا رہے ہیں تمہیں، اور کچن کی طرف بڑھتے ہوئے سے آواز تھی۔ جی ماما، یہاں ہوں کچن میں۔ قریب آتی پکار پر اس نے جلدی سے تر چہرہ بازوؤں سے خشک کیا اور گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ تم یہاں ہو؟ مجھے لگا انم کے روم میں ہو۔ خیر جاؤ، کچھ دیر اپنے بابا کے پاس بیٹھ جاؤ، کچھ زیادہ ہی اداس ہو گئے ہیں تم سے۔ نادیہ اداسی والی بات پہ مسکرائی تھی۔ جی اچھا، ویسے آپ کیا کرنے لگی ہیں؟ جانے سے قبل اس نے ماں سے استفسار کیا، کیونکہ وہ کچن میں اب بلا سبب آنے سے رہی۔ چکن پلاؤ بنانے لگی تھی۔ انم تو چلی گئی ہے شاپنگ پہ، اب مجھے ہی بنانا پڑے گا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ ڈنر تمہارے بابا کو وقت پہ ریڈی چاہیے ہوتا ہے۔ وہ چاول بھگونے لگی۔ اعجاز کا لنچ تو اکثر گھر سے ہی ڈرائیور کے ہاتھوں آفس پہنچ جاتا تھا، کیونکہ وہ باہر کا کھانا کھانے سے گریز کرتے تھے، مگر جب کبھی لنچ لیٹ ہو جائے تو وہ قریبی ریسٹورنٹ سے ہی کچھ نہ کچھ آرڈر کر لیا کرتے تھے، مگر چونکہ ناشتہ اور ڈنر گھر پہ ہوتا تھا سو وہ انہیں بالکل وقت پہ چاہیے ہوتا تھا۔ تو مت جانے دیتی نا انہیں؟ بے ساختہ ہی ایزل کے منہ سے نکلا۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی جو منہ زور ہو گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ایزل؟ میں بھلا کیوں روکتی اسے، وہ بھی ایک پلاؤ کے لیے؟ یہ پلاؤ مجھ پہ بھاری تھوڑی نہ ہے۔ اچھا ہے گھومے پھریں، ویسے بھی فارس کوئی غیر تھوڑی ہے نا، اپنا ہی تو ہے، اور اب تو خیر سے ہمارا داماد بننے۔ ماما لائیں، میں بنا لیتی ہوں پلاؤ۔ اب یہ داماد اور جیجو نامہ وہ نہیں سن سکتی تھی، تبھی ان کے ہاتھ سے پیاز ٹماٹر لیتی بولی، تم بناؤ گی کیا؟ وہ کچھ شش و پیش میں مبتلا ہوئی، کیونکہ وہ ابھی کہاں ایکسپرٹ ہوئی تھی کوکنگ میں، جو وہ آرام سے کچن اس کے ذمہ چھوڑ کے باہر نکل جاتی۔ جی میں بناؤں گی، اب ویسے بھی انم آپ ہی شادی کر کے چلی جائیں گی تو سارا کام میں اکیلے آپ کو تو نہیں کرنے دوں گی نا، اس لیے ابھی سے ہاتھ بٹاتے ہوئے سیکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ انم کی شادی کی بات کہنا آسان نہ تھا، مگر اب حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، ماشاءاللہ میری بیٹی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگی ہے، انہوں نے آنکھوں میں اس کا معصوم چہرہ بھرتے ہوئے محبانہ لہجے میں کہا، لیکن بیٹا تمہاری ابھی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے، ابھی چند دن آرام کرو، کوئی کام مت کرو، پھر بعد میں کرتی رہنا۔ اوف ماما بس کر دیں، سب کے منہ سے ایک ہی بات سن سن کر میں تنگ آ گئی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ تل ملا اٹھی تھی۔ اچھا غصہ تو نہیں کرو میری جان، ٹھیک ہے کر لو جو کرنا چاہتی ہو، بلکہ دیکھو بھول ہی گئی، بابا انتظار کر رہے ہیں تمہارا اور تم کوکنگ کے چکروں میں پڑ گئی۔ نادیہ کو اس کی طبیعت کا ڈر ہی تھا، تبھی اسے غصہ نہ کرنے کا کہا کہ کہیں ہائپر ہو کر طبیعت نہ خراب کر لے، کیونکہ پہلے بھی تو اس نے کسی بات کا سٹریس ہی لیا تھا۔ انہیں پھر سے یاد آیا کہ اعجاز اس کے منتظر ہیں تو بول پڑی، آپ اپنے شوہر نامدار سے کہہ دیں کہ ان کی بیٹی اس وقت ان کے لیے مزیدار سا پلاؤ بنانے میں مصروف ہے، جب بن جائے گا نا تو نہ صرف ان کے پاس بیٹھے گی باتیں کرے گی بلکہ مل کر میرے ہاتھوں کا پلاؤ بھی کھائیں گے۔ اس نے ابھی کچن سے نکلنے پہ صاف صاف انکار کر دیا۔ ہاں مجھے تو تم دونوں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دینا، بس تم دونوں کی ہی ضرورت ہے ڈائننگ ٹیبل پہ۔ نادیہ مصنوعی ناراضگی دکھاتی بولی، ارے میری پیاری ماما، آپ کے بغیر تو ہمارا اسکوئر کبھی کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تو مت کہیں نا۔ وہ لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈال گئی تھی تو نادیہ ہنس پڑی۔ اچھا چلو مسکے مت لگاؤ ماں کو اور کام شروع کرو۔ توبہ ماما، آپ کو میرا پیار سراسر مسکوں بھرا لگتا ہے، وہ منہ بسوڑتی بولی۔ بالکل بھی نہیں، مگر اب یہ باتیں بند کرو اور میری مدد مت کرو، بلکہ نہیں تم پکاؤ اور میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ انہوں نے پیاز ٹماٹر اس کے ہاتھوں سے واپس لیتے ہوئے کہا، جاؤ چکن نکال کر رکھا ہے میں نے، اسے اچھی طرح دھو لو، اتنی دیر میں یہ سب کاٹ لیتی ہوں۔ انہوں نے سنک کے پاس ٹوکری میں پڑے چکن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
کیا چکن؟ نہیں میں نہیں دھو رہی اسے، آپ کو تو پتہ ہے مجھ سے نہیں لگایا جاتا کچھ کچے گوشت کو ہاتھ۔ اس نے چکن کو دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، لو یہ ہے میری ذمہ دار بیٹی۔ ایزل جب میں گھر میں نہیں ہوں گی تب گوشت پکانا پڑ گیا تو کیا کرو گی؟ انہوں نے تعصب سے پہلا جملہ بولتے ہوئے بعد میں استفسار کیا۔ تو میں گلوز پہن لوں گی یا ملازمت سے کروا لوں گی؟ ویسے بھی آئندہ سے آپ گوشت دھو کر ہی رکھا کریں نا، اس نے فوری حل بتایا۔ تو ابھی بھی گلوز پہن لو، اور ہاں گوشت دھو کر ہی فریز کیا ہوتا ہے مگر پکانے سے قبل بھی ایک بار لازمی دھو لینا چاہیے۔ انہوں نے ابھی بھی گلوز پہننے کا مشورہ دیا۔ پہن تو لوں مگر ہیں کہاں؟ ایزل نے دراز کھول کھول کر دیکھنا شروع کر دیے۔ ارے بھائی رہنے دو، تم چکن میں ہی دھو لیتی ہوں، تم یہ پیاز ٹماٹر کاٹو۔ وہ جو میز پہ سامان دھرے کرسی پہ بیٹھی کاٹ رہی تھیں اٹھ کھڑی ہوئی۔ لہسن ادرک تو انم چھیل کے ان کا پیسٹ بنا کر رکھ لیا کرتی تھی جو ایک ہفتے استعمال میں رہتا۔ زیادہ دیر چیزوں کو فریز اور سٹور نہیں کرتی تھی، ورنہ اگر ایزل لہسن چھیلنے بیٹھتی تو ایک جبے کو ہی سارا دن لگا دیتی۔ اسے لہسن چھیلنے سے سخت کوفت ہوتی تھی۔ میں پیاز کیسے کاٹوں؟ میری تو آنکھیں جلنے لگتی ہیں ماما اور پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے بڑی بڑی آنکھوں سے پیاز کو گھورتے ہوئے اپنا مسئلہ بتایا۔ تمہارا آخر کیا بنے گا ایزل؟ سب کی ہی آنکھیں جلتی ہیں مگر پھر بھی کاٹنے تو پڑتے ہی ہیں۔ تم ایسا کرو کچھ دیر ٹھنڈے پانی میں بھگو دو پھر کاٹنا۔ تعصب سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہ بولی، اور ٹھنڈے پانی میں انہیں بھگونے کا مشورہ دیا کیونکہ اس سے جلن نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ چکن دھوتے ہاتھ روانی سے چل رہے تھے۔ اچھا نہیں رہنے دے، میں ایسے ہی کاٹ لیتی ہوں۔ بھگو کے انتظار کرنے سے بہتر تھا وہ رو دھو کے کاٹ لے، اور اس نے کاٹنا شروع کیے تو ٹپ ٹپ پانی کے قطرے آنکھوں سے رواں ہونے لگے۔ ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ کچن میں دو لڑکیاں کام کر رہی ہیں اور یہ دوسری لڑکی کچھ اپنی ایزل سی نہیں لگ رہی؟ کیوں انم ایسا ہی ہے یا میری آنکھیں دھوکہ دے کھا رہی ہیں؟ یہ آج سورج مشرق سے نکلا تھا نا؟ آغا فارس کی مصنوعی حیرت بھری آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ اب تو آپ کو وہ ایزل دیکھنے کو ملے گی کہ ہر دن آپ کو سورج کے مغرب سے نکلنے کا گمان ہوگا آغا صاحب۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی اور اپنا چہرہ صاف کیا تو اس بھیگے چہرے کی نمی ہاتھوں پہ محسوس کرتے وہ بھی اس دن کے انہی لمحات میں پہنچ گئی جب وہ شخص یہاں اس کچن میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ارے کیا ہو گیا؟ ہم تو بس یوں ہی تمہیں تنگ کر رہے تھے، تم رونے کیوں لگ گئی؟ اس کی آنکھوں سے پیاز کے سبب نکلتے پانی کو وہ آنسو گمان کرتے متفکر سے ہو گئے تھے۔ خاموش کیوں ہو ایزل؟ بتاؤ نا، ہمارا مذاق کرنا کتنا برا لگ گیا؟ ہم سوری کرتے ہیں تم سے مگر تم پلیز رو مت۔ کیسے وہ شرمندہ سے ہو گئے تھے یہ جانے بغیر کہ وہ رو ہی کب رہی ہے، بلکہ بازوؤں سے ہاتھ ہٹا کر انہوں نے ایزل کی آنکھوں سے بہتے پانی کے قطروں کو آنسو سمجھ کر اپنی پوروں میں چننا شروع کر دیا تھا۔ چھوڑو یہ پیاز دیکھو تو کیا حال ہو گیا تمہاری آنکھوں کا، جاؤ انہیں ٹھنڈے پانی سے دھو۔ اس کی سرخ ہوتی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے مستحکم لہجے میں کہا تھا اور وہ فوراً ان کے حکم کی تعمیل کرنے لگی تھی۔ یہ پرانا منظر آنکھوں کے سامنے کیا آیا؟ آنکھوں کا پانی آنسوؤں میں تبدیل ہونے لگا۔ اب اس کے آنسو پہنچنے کے لیے اسے کہاں میسر آنے والا تھا وہ شخص؟ اب تو اس شخص کو پانیوں کے پیچھے چھپے اس کے آنسوؤں کو بھی پانی ہی سمجھ کر نظر انداز کرنا تھا۔ ایزل رک کیوں گئی؟ جلدی ہاتھ چلاؤ۔ ایسے ہی سستی سے لگی رہی تو بن گیا آج تمہارا پلاؤ۔ نادیہ نے اس کی طرف دیکھا جو یک ٹک بھرائی آنکھوں سے پیاز کو گھور رہی تھی، مگر در حقیقت وہ اسے دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچی ہوئی تھی، پر ان کی آواز پہ حال میں لوٹی۔ نادیہ نے دوسری چھری لی اور اس کے ساتھ مل کر کاٹنے لگی۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 15۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔